کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لوگ جیسا کرتے ہیں ویسا کیوں کرتے ہیں؟ اکثر نا ان کے عمل کے پیچھے کچھ گہری چھپی ہوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر ہم انہیں سمجھ جائیں تو شاید ہم خود کو بھی بہتر جان پائیں اور اپنے فیصلے بھی، دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر بنا لیں۔ یقیناً، اور اسی گتھی کو سلجھانے کی ایک بہت اچھی کوشش رابرٹ گرین کی کتاب ہے انسانی فطرت کے قوانین، یعنی دا لاز آف ہیومن نیچر۔ یہ کتاب آپ دیکھیں ارتقائی نفسیات، تاریخ، فلسفہ، ان سب کے ذریعے انسانی رویوں کی تہہ تک جانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آج جو ہم یہ تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں، یہ اسی کتاب کے کچھ خاص حصوں اور خلاصوں پر مبنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کتاب کے چند اہم، آپ کہہ لیں قانون یا جو انسائٹس ہیں، ان کو تھوڑا کھنگالیں تاکہ اپنی اور دوسروں کی فطرت کو سمجھنے میں کچھ مدد ملے، ہے نا؟ اور وہ جو عام غلطیاں ہم کر جاتے ہیں تعلقات میں، ان سے بچ سکیں۔ جی بالکل۔ تو آج ہم کچھ مرکزی خیالات پر بات کریں گے، جیسے اپنی غیر معقولیت، دوسروں کی نارگسیت کو سمجھنا، وہ جو لوگ ماسک پہنتے ہیں، کردار کی پہچان، اور اس سماجی دنیا میں کیا کہتے ہیں راستہ کیسے بنانا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ کھوج۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے پہلے خود کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا ہی قانون ہے غیر معقولیت کا قانون۔ یہ کہتا ہے کہ ہم سمجھتے تو ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، لیکن زیادہ تر فیصلے جذبات میں بہہ کر ہی کر لیتے ہیں۔ وہ ایتھنز کے رہنما پیریکلس کی مثال بڑی دلچسپ لگی مجھے۔ جی ہاں، بہت اچھی مثال ہے۔ پیریکلیز اپنی عقلیت پسندی کے لیے مشہور تھا۔ اس نے پیلوپونیشین جنگ کے دوران ایتھنز کو جلد بازی اور جذباتی فیصلوں سے بچایا، ایک لمبی دفاعی حکمت عملی پر قائم رکھا۔ لیکن ہوا کیا؟ جیسے ہی اس کی موت ہوئی، ایتھنز کے لوگ وہ دوبارہ جذباتی فیصلوں میں پڑ گئے، جارحانہ مہم جوئی، اندرونی لڑائیاں، اور نتیجہ تباہی۔ کتاب میں لکھا ہے، عقلیت پسندی اصل میں اپنے جذباتی اثرات کو پہچاننے اور ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ جذبات ہوں ہی نہیں، مطلب جذبات تو ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف عقل مند ہونا کافی نہیں ہے، ہمیں اپنی جذباتی کیفیت اس سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جاننا کہ کب ہم غصے میں ہیں یا خوف میں یا شاید محبت میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جاننا تو بڑا مشکل کام ہے ویسے، عملی طور پہ کوئی کیسے کرے یہ؟ یہ واقعی مشق کا کام ہے۔ پہلا قدم تو یہی ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہمارے اندر تعصبات ہیں، بائسز ہیں۔ دوسرا، فوری رد عمل نہیں دینا، تھوڑا رکیں، سوچیں یہ جو خیال آ رہا ہے، یہ احساس، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا یہ واقعی صورتحال کا عقلی جائزہ ہے یا کوئی پرانا ڈر، کوئی خواہش بول رہی ہے اندر سے؟ اور یہ خود آگاہی، یہ ہمیں خود کو نقصان پہنچانے والے رویوں سے بھی بچا سکتی ہے نا؟ جیسے 8ویں باب میں ہے رویے کا قانون، لا آف سیلف سیبوٹاج، کہ کیسے منفی سوچ ہمیں اپنی ہی راہ میں رکاوٹ بنا دیتی ہے۔ بالکل اہم نکتہ ہے۔ کتاب میں روسی ادیب ہیں اینٹون چخوف، ان کی مثال ہے۔ ان کا بچپن سخت گزرا، والد کافی ظالم تھے، لیکن انہوں نے اپنے ماضی کے صدموں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے اپنا رویہ بدلا، والد کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، مایوسی کی جگہ حقیقت پسندی اور ہمدردی کو دی، اور اس طرح ایک طرح سے ذہنی آزادی حاصل کی۔ انہوں نے مشکل حالات کو کمزوری نہیں بنایا، بلکہ انسانی فطرت کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ واہ، یہ رویہ بدلنے کی طاقت زبردست۔ اچھا، پھر 9واں باب ہے دباؤ کے قانون پر، لا آف ریپریشن۔ اس میں تاریک پہلو یا شیڈو سیلف کی بات ہے، ہماری شخصیت کا وہ حصہ جسے ہم دنیا سے بلکہ کبھی کبھی خود سے بھی چھپاتے ہیں۔ رچرڈ نکسن کی مثال دی ہے اس میں۔ وہ بظاہر تو بڑے مضبوط، کنٹرولڈ نظر آتے تھے، لیکن اندر سے عدم تحفظ اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ بالکل، اور کتاب کا موقف یہ ہے کہ اس تاریک پہلو کو بالکل دبا دینا وہ الٹا نقصان دہ ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ غیر ارادی طور پر اکثر غلط وقت پر باہر نکلتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی ان خصوصیات کو، چاہے وہ غصہ ہو، حسد، خود غرضی، جو ہمیں ناپسند ہیں، ان کو تسلیم کریں، انہیں سمجھیں اور انہیں اپنی شخصیت کا حصہ مان کر قابو کرنا سیکھیں۔ اور یہ خود شناسی صرف منفی پہلوؤں تک نہیں ہے۔ 12واں باب ہے صنفی سختی کے قانون پر، لا آف جینڈر ریجڈیٹی۔ یہ کہتا ہے کہ معاشرہ ہم پر مردانہ اور زنانہ خصوصیات کے لیبل لگا دیتا ہے، اور ہم اکثر اپنی شخصیت کے وہ پہلو دبا دیتے ہیں جو اس لیبل سے کیا کہتے ہیں میل نہیں کھاتے۔ جی ہاں، اور اس سے ہماری اپنی صلاحیتیں محدود ہو جاتی ہیں۔
15ویں صدی کی اطالوی رئیس زادی تھی کیٹرینا سفوزا، ان کی مثال ہے۔ وہ ایک جنگجو بھی تھیں، ایک ہوشیار سیاستدان بھی۔ انہوں نے خود کو روایتی زنانہ کردار تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنی شخصیت کے وہ پہلو جو مردانہ سمجھے جاتے تھے، جیسے قیادت، بہادری، ان کو بھی کھل کر استعمال کیا۔ یہ اصل میں اصلیت، آتھینٹسٹی کا سوال ہے، اپنی پوری ذات کو قبول کرنا، نہ کہ سماجی توقعات کے سانچے میں خود کو ڈھالنا۔ خود کو سمجھنے کے یہ پہلو تو واقعی بہت گہرے ہیں۔ اچھا، اب ذرا دوسروں کو سمجھنے کی طرف آئیں۔ دوسرا باب ہے نرگسیت کے قانون پر، لا آف نارسزم۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم سب میں تھوڑی بہت خود پسندی ہوتی ہے، جو خود اعتمادی کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن جب یہ حد سے بڑھ جائے تو زہریلی ہو جاتی ہے۔ دراصل نرگسیت ایک اسپیکٹرم کی طرح ہے۔ ایک طرف تو صحت مند خود اعتمادی ہے، دوسری طرف ہے شدید نرسزم، ڈیپ نارسسس، جہاں انسان دوسروں میں دلچسپی بالکل کھو دیتا ہے، انہیں صرف اپنی ذات کی تسکین یا استعمال کی چیز سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ ہمدردی سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ وہ مشہور مہمجو تھے ارنسٹ شیکلٹن، ان کی مثال دی گئی ہے۔ ان میں خود اعتمادی تو تھی، لیکن وہ اپنی ٹیم کے لوگوں کے جذبات، ان کی ضروریات کا بھی گہرا خیال رکھتے تھے۔ یہ ہے صحت مند نرسزم اور ہمدردی کا امتزاج۔ لیکن کیا یہ صحت مند نرگسیت واقعی ممکن ہے؟ کیا یہ ہمیشہ ایک پھسلوار ڈھلان نہیں ہوتی جو گہری نرگسیت کی طرف لے جائے؟ آپ نے دوستوں کی محفل کی مثال دی تھی پہلے۔ کیا ہم واقعی دوسروں کی کہانیاں اتنی ہی دلچسپی سے سنتے ہیں جتنی اپنی سناتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں؟ یہ ایک مشکل توازن ہے۔ صحت مند سطح پر خود پسندی ہمیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کی توانائی دیتی ہے، ٹھیک، لیکن کنجی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہو، یعنی دوسروں کے نقطہ نظر، ان کے جذبات کو سمجھنے اور ان کا احترام کرنے کی صلاحیت۔ جب ہم صرف اپنی ہی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں تب یہ ڈھلان شروع ہوتی ہے۔ دوستوں کی محفل میں اگر کوئی مسلسل بس اپنی ہی بات کیے جائے، دوسروں کی کامیابیوں یا دکھوں پر کہانی نہ دھرے، تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے، آپ سمجھیں؟ اور دوسروں کو سمجھنے کے لیے صرف ان کی باتیں سننا کافی نہیں ہے۔ تیسرا باب ہے کردار نگاری کے قانون پر، لا آف رول پلینگ۔ یہ کہتا ہے کہ لوگ اکثر ماسک یعنی نقاب پہنتے ہیں، وہ جو دکھاتے ہیں ضروری نہیں کہ وہی ہوں۔ بالکل۔ یہاں ماہر نفسیات ملٹن ایرکسن کی کہانی بڑی سبق آموز ہے۔ انہیں جوانی میں پولیو ہوا اور وہ تقریباً بالکل مفلوج ہو گئے، بول بھی نہیں سکتے تھے۔ اس حالت میں انہوں نے ہسپتال میں لوگوں کا مشاہدہ کرنا شروع کیا، نرسوں کا، ڈاکٹروں کا، گھر والوں کا۔ وہ ان کے چہروں کے تاثرات، جسم کی حرکات، آواز کے اتار چڑھاؤ سے ان کے حقیقی جذبات اور ارادوں کو بھانپنا سیکھ گئے۔ ہاں، انہوں نے الفاظ کے بغیر ایک دوسری زبان پڑھنا سیکھ لی، آپ کہہ لیں۔ کتاب کا ایک اہم جملہ ہے، لوگ مسلسل اپنے حقیقی جذبات کو غیر زبانی اشاروں سے ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ تو مطلب ہمیں لوگوں کی باڈی لینگویج، ان کی آنکھوں، ان کے لہجے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ لیکن کیا یہ غیر زبانی اشاروں کو پڑھنا سیکھنا مشکل نہیں؟ ایک عام آدمی کیسے کرے؟ یہ آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ اس کے لیے گہرے مشاہدے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے بات کرتے ہوئے صرف ان کے الفاظ پر نہیں، بلکہ ان کے پورے وجود پر دھیان دیں۔ کیا ان کے الفاظ اور تاثرات میں تضاد ہے؟ کیا وہ نظریں چرا رہے ہیں؟ لہجہ پر اعتماد ہے یا ہچکچاہٹ بھرا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن بہت کچھ بتا دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسی مہارت ہے جو وقت اور توجہ دینے سے بہتر ہوتی لاتی ہے۔ اور یہ دوسروں کے نقاب کو سمجھنے کا آئیڈیا، یہ تو براہ راست کردار کی پہچان سے جڑتا ہے، جو باب 4 کا موضوع ہے، مجبوری کے رویے کا قانون، لا آف کمپلسو بیہیویئر، کہ لوگ کچھ خاص طرز عمل کیوں بار بار دہراتے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ قانون کہتا ہے کہ لوگوں کے کردار کی جڑیں اکثر ان کے بچپن کے تجربات اور گہری عادتوں میں پیوست ہوتی ہیں۔ وہ عرب پتی تھے، ہاورڈ ہیوز، ان کی مثال ہے۔ ان کی ماں انہیں بیماریوں سے بہت زیادہ ڈراتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ بڑے ہو کر صفائی اور جراثیم کے بارے میں شدید وہمی ہو گئے، اور ان کا رویہ انتہا درجے کا مجبوری یعنی کمپلسو بن گیا۔ لوگوں کے کردار کی اصل پہچان آپ دیکھیں دباؤ کے حالات میں ہوتی ہے، جب ان کے ماسک اتر جاتے ہیں اور ان کا بنیادی پیٹرن سامنے آ جاتا ہے۔ ہاں، کام کی جگہ پر تو اکثر ایسا ہوتا ہے۔ جب کوئی پروجیکٹ ڈیڈ لائن قریب آتی ہے نا، تو لوگوں کا اصل رنگ سامنے آتا ہے۔
کتاب میں کچھ زہریلی اقسام یعنی ٹاکسک ٹائپس کا بھی ذکر ہے، جیسے ہائپر پرفیکشنسٹ جو ہر چیز پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے، یا وہ ڈراما میگنیٹ جو ہمیشہ مسئلے کھڑے کرتا رہتا ہے۔ ان نمونوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایسے لوگوں سے یا تو مناسب فاصلہ رکھ سکیں یا ان سے معاملہ کرنے کا صحیح طریقہ سمجھ سکیں۔ یہ ہمیں جذباتی طور پر محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا پیچیدہ جذبہ ہے حسد، جس پر 10واں باب بات کرتا ہے نازک انا سے ہوشیار رہیں، لا آف اینوی۔ حسد اکثر چھپا ہوتا ہے، دوستی کے لبادے میں بھی۔ میری شیلی، فرینکنسٹائن کی مصنفہ، اور اس کی دوست جین ولیمز کی کہانی بتائی گئی ہے اس میں۔ جین وہ میری کی کامیابی اور شہرت سے جلتی تھی، اور اس حسد نے آخرکار ان کی دوستی تباہ کر دی۔ حسد کی سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ یہ اکثر براہ راست ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ زہر آلود تعریف کی شکل میں نکلتا ہے، جیسے واہ تم کتنا خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنی آسانی سے کامیابی مل گئی، یا پھر پیٹھ پیچھے تنقید۔ اسے پہچاننے کے لیے باریک بینی کی ضرورت ہے۔ جب کوئی آپ کی خوشی میں حقیقی طور پر خوش نہ ہوں یا آپ کی کامیابی کو کم کرنے کی کوشش کرے تو وہاں حسد کام کر رہا ہو سکتا ہے۔ اور 16ویں باب جارحیت پر ہے، دوستانہ چہرے کے پیچھے دشمنی دیکھیں، لا آف ایگریشن۔ یہ کہتا ہے کہ جارحیت صرف کھلی لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ اکثر چھپی ہوئی بال واسطہ یعنی پیسو ایگریسو ہوتی ہے۔ جی، جان ڈی راک فیلر، مشہور صنعت کار، ان کی مثال دی گئی ہے مہذب جارح یعنی سویلائزڈ اگریسر کی۔ وہ بظاہر بہت شائستہ اور مذہبی تھے، لیکن اپنے کاروباری حریفوں کو ختم کرنے کے لیے انتہائی بے رحمانہ اور خفیہ طریقے استعمال کرتے تھے۔ سبق یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے دوستانہ رویے کے پیچھے چھپے ممکنہ جارحانہ ارادوں کو بھی دیکھنا سیکھنا چاہیے۔ یہ سب دوسروں کو سمجھنے کے حوالے سے تو کافی گہری باتیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سماجی دنیا میں لوگوں کے گروہوں میں کیسے کیا کہتے ہیں نیویگیٹ کیا جائے۔ باب 5 ہے نایاب ہونے کے قانون پر، لا آف کویچسنس، یعنی جو چیز کم ملتی ہے اس کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے جو مارکیٹنگ سے لے کر ذاتی تعلقات تک ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ کوکو چینل نے اپنی شخصیت اور اپنے فیشن برانڈ کے گرد ایک پراسراریت، ایک خاص ہونے کا تاثر قائم کیا۔ وہ ہمیشہ مکمل طور پر دستیاب نہیں ہوتی تھی، جس سے لوگوں کی ان میں اور ان کے کام میں دلچسپی بنی رہی۔ بہت زیادہ موجودگی آپ کی قدر کم کر سکتی ہے۔ یہ تو ہے، انسانی فطرت ہے، جو چیز مشکل سے ملے وہ زیادہ قیمتی لگتی ہے، لیکن ہم اکثر دوسری انتہا پر چلے جاتے ہیں، یعنی فوری نتائج کے پیچھے بھاگنا۔ 6واں باب کوتا نظری کے قانون پر ہے، لا آف مایوپیا، اسی بارے میں ہے۔ ہاں، ہم اکثر وقتی فائدے یا نقصان یا جو حالیہ واقعات ہوتے ہیں ان سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ لمبی تصویر کو بھول جاتے ہیں۔ 18ویں صدی کے شروع میں برطانیہ میں ساؤتھ سی ببل کی مثال اس کی کلاسک مثال ہے۔ جان بلنٹ نامی شخص نے لوگوں کو فوری امیر ہونے کے خواب دکھا کر ایک کمپنی میں سرمایہ کاری کروائی۔ نتیجہ ایک بہت بڑا مالیاتی بحران۔ لوگ وقتی جوش اور لالچ میں اندھے ہو گئے تھے۔ سبق یہ ہے کہ ہمیشہ دور کی سوچیں، فوری نتائج کے سحر میں نہ آئیں۔ اور جب دوسروں پر اثر انداز ہونے کی بات آتی ہے تو 7واں باب ہے دفاعی پن کے قانون پر، لا آف ڈیفینسونیس۔ یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کی خود رائے کی تصدیق کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے تو پہلے اس کی انا کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ لوگ فطری طور پر اپنی رائے اور اپنی خود مختاری کا دفاع کرتے ہیں۔ امریکی صدر تھے لنڈن بی جانسن، وہ اس کے ماہر تھے۔ وہ دوسروں کی بات غور سے سنتے، ان کی رائے کو اہمیت دیتے، انہیں محسوس کرواتے کہ وہ اہم ہے، اور پھر نرمی سے اپنا موقف پیش کرتے تھے۔ اس طرح وہ لوگوں کو اپنا حامی بنا لیتے تھے۔ براہ راست تنقید یا بحث وہ اکثر لوگوں کو مزید دفاعی بنا دیتی ہے۔ اور گروہوں کا اثر تو ہم سب جانتے ہیں۔ 14واں باب ہے مطابقت کے قانون پر، لا آف کنفارمٹی۔ یہ کہتا ہے کہ گروہ میں شامل ہو کر لوگ اکثر اپنی انفرادیت کھو دیتے ہیں۔ بالکل، اسے جذباتی چھوت یعنی ایموشنل کنٹیجین کہتے ہیں۔ گروہ میں جوش، خوف یا غصہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور لوگ عقلی سوچ چھوڑ کر بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چین کے ثقافتی انقلاب کے دوران گاؤ جیاما جیسے لاکھوں نوجوانوں کے ساتھ یہی ہوا۔
جو معاوضےپن کی پکار پر پرانے نظام کے خلاف ایک جنونی مہم کا حصہ بن گئے۔ اس سے بچنے کے لیے اپنی انفرادی سوچ اور اپنی اقدار پر قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ لیکن گروہوں کی قیادت بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ 15واں باب متلون مزاجی کے قانون پر ہے، لا آف فکلنس۔ اس میں ملکہ الزبتھ اول کی مثال ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ عوام کی محبت اور نفرت یہ بدلتی رہتی ہے۔ جی ہاں، الزبتھ نے کمال مہارت سے اختیار اور عوام سے قربت کے درمیان توازن رکھا۔ وہ کبھی شاہانہ روب و دبدبہ دکھاتی، کبھی عوام میں گھل مل جاتی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ ایک کامیاب رہنما کو بے وقت مضبوط بھی نظر آنا ہوتا ہے اور لوگوں کے جذبات سے جڑا ہوا بھی۔ اسے لوگوں کی بدلتی ہوئی رائےوں کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بدلنا آنا چاہیے۔ اور آخر میں 17واں باب نسلی کوتاہ نظری کے قانون پر ہے، لا آف جنریشنل مایوپیا۔ یہ کہتا ہے کہ ہر نسل سمجھتی ہے کہ وہ پچھلی نسلوں سے زیادہ سمجھدار اور بہتر ہے، اور اپنے زمانے کے حالات سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی کوتاہ نظری ہی ہے۔ ہم اپنے وقت کے مسائل اور نظریات کو ہی سب سے اہم سمجھتے ہیں۔ فرانسیسی انقلاب کے پس منظر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اس دور کے نوجوانوں نے پرانی اقدار اور اداروں کو مسترد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں اپنے روشن خیال دور کے مطابق نہیں سمجھتے تھے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے زمانے کی پیداوار ہیں اور ہمارے بھی اپنے تعصبات ہیں۔ تو اتنے سارے قانون، کہانیاں، مثالیں، ان سب کا مطلب کیا نکلا پھر؟ ہاں، ہم نے اپنی اندرونی کشمکش دیکھی، دوسروں کے ساتھ تعلقات کی پیچیدگیاں سمجھیں، اور وہ سماجی قوتیں جانی جو ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے بنیادی نقطہ آگاہی کی طاقت ہے۔ ان قانونوں کو سمجھنے کا مقصد دوسروں کو مینیپولیٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی اور دوسروں کی فطرت کو گہرائی سے سمجھنا ہے۔ یہ علم ہمیں اپنی زندگی کو زیادہ مؤثر طریقے سے، زیادہ حکمت اور شاید زیادہ ہمدردی کے ساتھ گزارنے میں مدد دے سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے نرگسیت کے قانون میں دیکھا، مقصد خود پسندی کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اسے ہمدردی کے ساتھ متوازن کرنا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ سمجھ ہمیں زیادہ باشعور، زیادہ برداشت کرنے والی اور شاید زیادہ معاف کرنے والی انسان بنا سکتی ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی خاص طریقے سے کیوں برتاؤ کر رہا ہے، شاید اس کے ماضی کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، یا اس پر سماجی دباؤ کی وجہ سے، تو ہم اس کے رویے کو ذاتی طور پر کم لیتی ہیں۔ یقیناً یہ ہمیں نہ صرف دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے میں مدد دیتا ہے، بلکہ اپنے اندر کے جو تضادات ہیں، جو جدوجہد ہے، اسے سمجھنے اور اسے بہتر طور پر نمٹنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ یہ خود شناسی اور سماجی ذہانت کا ایک امتزاج ہے۔ کتاب کا آخری باب 18واں موت کے انکار کے قانون پر ہے، لا آف ڈیتھ ڈینائل۔ یہ کہتا ہے کہ ہم اکثر موت کی حقیقت سے منہ موڑتے ہیں، لیکن کیا اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ زندگی مختصر ہے ہمیں ایک مقصد اور اہمیت کا احساس نہیں دلا سکتا؟ یہ واقعی ایک گہرا اور بہت اہم سوال اٹھاتا ہے۔ کتاب کا اختتام موت کے انکار پر بحث کرتا ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ زندگی مختصر ہے، یہ ان تمام پیچیدہ انسانی رجحانات، غیر معقولیت، نرگسیت، کردار کے نقاب، حسد، جارحات، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے، جن پر ہم نے ابھی بات کی ہے۔ شاید یہ ہمیں زیادہ ہمدرد بننے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر وقت کم ہے تو شاید رنجشیں پالنے، چھوٹے موٹے جھگڑوں میں الجھنے یا دوسروں پر حکم چلانے کی کوشش کرنے کی بجائے ہمیں تعلقات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، زیادہ محبت اور سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ یا شاید یہ ہمیں زیادہ جرأت مند بناتا ہے، اپنے تاریک پہلو کا سامنا کرنے، اپنی اصلیت کو اپنانے اور اپنے حقیقی مقاصد کی پیروی کرنے کے لیے، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر میرا خیال ہے ہر ایک کو خود غور کرنا چاہیے۔ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے، اور اسی کے ساتھ انسانی فطرت کے ان قوانین پر ہماری یہ گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔ رابرٹ گرین کی کتاب ہمیں انسانی نفسیات کی اس پیچیدہ دنیا میں جھانکنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ فراہم کرتی ہے۔